دریا زندگی کی علامت ہے. اس کے رواں دواں بہاؤ کے ساتھ تہذیبیں بنتی، ابھرتی، چمکتی اور ڈوبتی رہتی ہیں. ہمالیہ کی بلندیوں سے زندگی کی نوید لے کر ترائیوں میں اترتا انڈس بھی ہزاروں سال قدیم تاریخ کی کہانی سناتا ہے. اس کے کنارے آباد انسانوں نے اسے کبھی پرماتما، کبھی بھگوان، کبھی اوتار، کبھی انداتا اور کبھی ماتا کا نام دیا. انسانی زندگی خورونوش کے بغیر ممکن نہیں، اور انڈس ہمیشہ سے زندگی کی بنیادی ضروریات فراہم کرنے کا ذریعہ رہا ہے. انڈس نے عروج و زوال کے کئی ادوار دیکھے ہیں. اس کے کنارے کئی لشکر اترے ہیں، کئی قبیلے آباد ہوئے ہیں. اس کے پانیوں میں کشتیاں اور سفینے کبھی آبادی اور کبھی بربادی کا پیغام لے کر آتے جاتے رہے ہیں. ہندو مت، بدھ مت، عیسائیت، اسلام اور دیگر کئی مذاہب کا نشو و فراز بھی انڈس نے دیکھا ہے. یہاں رنگ رنگ ثقافتی روایات، مقدس مذہبی رسوم اور تہذیبی نقش و نگار کئی مرتبہ جلوہ گر ہوئے ہیں اور پھر معدوم بھی ہو گئے. قومیں بنتی بگڑتی رہیں، تہذیبیں ڈوبتی ابھرتی رہیں، مگر انڈس مسلسل بہ رہا ہے. انڈس، جس کا ہمارے ہاں معروف نام دریائے سندھ ہے، ہزاروں سال سے کروڑوں انسانوں پر مہربان ہونے کے باوجود آج کچھ خود غرض، خود پرست، مفاد پرست اور انسانیت دشمن لوگوں کی وجہ سے ایک درد انگیز کیفیت سے دوچار ہے. آج اس دریا کی کہانی نے ایک نیا موڑ لیا ہے. اس کا شاداب چہرہ اتر گیا ہے اور یہ مسکراتا انڈس آج اداس ہے. انڈس پاکستان کا ہی نہیں بلکہ بر صغیر کا بھی سب سے بڑا دریا ہے. اس کی لمبائی 900 میل ہے، جو جنوب مغربی تبت سے نکلتا ہے اور کشمیر سے ہوتا ہوا پاکستان میں داخل ہوتا ہے. پنجنت کے قریب یہ دریا پنجاب کے دوسرے 4 دریاؤں سے مل جاتا ہے. پنجنت سے جنوب مغرب کو رخ کر کے یہ سندھ میں بہنے لگتا ہے اور بحیرہ عرب میں جا گرتا ہے. یہ انڈس ہے اور اسی سے انڈیا کا نام بھی موسوم ہوا. تبت میں ایک لیک ہے، وہاں سے شروع ہوتا ہے، پھر یہ آکیوپائڈ جموں کشمیر سے ہوتا ہوا اسکردو میں پاکستان میں داخل ہوتا ہے. پھر وہاں سے آ کے اس کے نیچے اس میں ایک بڑا ڈیم جو تربیلا ڈیم ہے، ایک ہی ڈیم ہے مین اسٹوریج، اس پہ پانی جمع کیا جاتا ہے. پھر وہاں سے نیچے پانی نکل کے اس میں کابل ریور اس میں شامل ہوتا ہے، انڈس میں سوات ریور اس میں شامل ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس میں ایک اور اسٹوریج ہے چھوٹا سا، جو چشمہ بیراج کے میں بھی اس میں چھوٹے سے 0.5 MF کا اسٹوریج ہے وہاں. اس کے بعد 3 اور بڑے بیراجز ہیں پنجاب میں اور صوبہ سرحد میں، کالا باغ، توسا، پنجند. ان بیراجز کے بعد نیچے یہ سندھ میں داخل ہو جاتا ہے. سندھ میں پھر اس پہ 3 بیراجز ہیں. سب سے اوپر ہے گڈو بیراج، اس کے نیچے سکھر بیراج ہے، اور سب سے آخر میں نیچے کوٹری بیراج ہے. اس کے بعد یہ پانی جتنا بھی اگر وہ ہوتا ہے ایکسس، تو نیچے ڈیلٹا سے ہوتا ہوا سمندر میں چلا جاتا ہے. کوٹری بیراج کے نیچے مچھیرے روز یہاں جال لے کر اس امید پر آتے ہیں کہ شاید آج دریا کا پانی اپنی پوری جولانی پر ہوگا. لہریں مارتے پانی میں ماضی کی طرح پلہ مچھلی اور دوسری مچھلیوں کے جھنڈ جال بھر بھر کے کھولے جا سکیں گے، لیکن ماہی گیروں کو روز ہی مایوس لوٹنا پڑتا ہے. یہاں پانی بس اتنا ہے کہ کشتیاں چل سکیں، اور یہ پانی بھی دریا کے پورے پارٹ کا صرف 1/4 ہے. یہ حال 1-2 دن میں نہیں، گزشتہ 10 برسوں میں دریا کے پانی میں مسلسل کمی کے باعث ہوا ہے. ادھر کوٹڑی ڈاؤن اسٹریم جامشوروں سے بہت پلہ ہوتا تھا، بہت مچھلی ہوتی تھی، دونوں کنارے آباد ہوتے تھے. اور جب کنارے آباد ہوتے تھے تو کناروں کے گاؤں بھی آباد ہوتے تھے، زراعت بھی آباد تھی. پانی نہیں ہے، مچھلی نہیں ہے. اس ٹائم میں اتنی مچھلی، ادھر پلے مرتے تھے، موراکی مرتی تھی، لاچی مرتی تھی، سنگارا مرتا تھا، جرکا مرتا تھا، پوپری مرتی تھی. کوئی مچھلی ابھی نہیں ہے، ریٹ لگا پڑا ہے. کشتی والے
جال پر جال مارتے ہیں تاہم مچھلی ہو تو ملے. اداس چہرے اور ویران نگاہوں سے گھٹتے پانی کو دیکھنے والے اپنے مستقبل سے بھی نا امید سے لگتے ہیں. لیکن مداوا کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب یہاں کسی کے پاس نہیں. کوئی دریا کا دھندا نہیں ہے. ماہی گیروں کا تو زراعت بھی ختم ہو گئی ہے, جنگلات بھی ختم ہو گئی ہے. 3 نقصان ہوئے ہیں. کم سے کم 1,21,000 ایکڑ زمین زراعت کی بنجر ہو گئی ڈاؤن اسٹریم کوٹری سے نیچے پانی نہ جانے کی وجہ سے, اور 17-18 جو جنگلات کے بیلے ختم ہو گئے. دریائے سندھ کا آخری ڈیلٹائی علاقہ 17 کریکس پر مشتمل ہے. یہ ایک وسیع علاقہ ہے جس کی اراضی کراچی سے رن کچ تک جو 16,000 اسکوائر مائل یعنی 40,000 اسکوائر کلومیٹر پر محیط ہے. یہ دنیا کا 7واں بڑا ڈیلٹا ہے. ڈیلٹا وہ تکونی جگہ ہوتی ہے جو دریا کے دہانے کے پاس دریا کی سست رفتاری کے باعث بن جاتی ہے, جہاں دریا درمیان میں زمین چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی شاخوں میں بہتا ہوا سمندر میں جا گرتا ہے. دریا جو مٹی اپنے ساتھ لاتے ہیں اس سے ڈیلٹا بنتے ہیں. ڈیلٹا کی زمین بڑی زرخیز ہوتی ہے جہاں ہر قسم کی فصلوں کے علاوہ تیمر کے جنگلات بھی ہوتے ہیں جو سمندری حیات کی نرسری تصور کیے جاتے ہیں.